السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حافظ محمد اسلام آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے خوبصورت ازدواجی زندگی۔ تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ خوبصورت ازدواجی زندگی ہوتی کیا ہے؟ شادی والی رات دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں کی ایک نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہوتی ہے۔ دونوں کو ایک ہم سفر مل جاتا ہے اور دونوں ہی آگے کی خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے پر امید ہوتے ہیں۔ لیکن شادی کے کچھ وقت بعد ہی اکثر و بیشتر میاں بیوی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو خوبصورت ازدواجی زندگی ہم نے سوچی تھی وہ محض ہماری سوچ تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میاں بیوی کی یہ سوچ اسی وجہ سے بنتی ہے کہ شوہر اپنی انا اور بھرم قائم رکھنا چاہتا ہے۔ بیوی کہتی ہے میں آج کی عورت ہوں، شوہر کا غصہ، شوہر کی باتیں کیوں برداشت کروں، میں تو شوہر کو منہ پر جواب دوں گی۔ اور اس طرح میاں بیوی خوبصورت ازدواجی زندگی کا خواب بس خواب ہی رہ جاتا ہے، اور پھر ان کا ذہن بنتا ہے کہ میاں بیوی کی خوبصورت ازدواجی زندگی صرف قصے، کہانیاں، ٹی وی، سیریل اور فلموں میں ہوتی ہے۔ چند ذہنوں میں سوال آ رہے ہوں گے کہ صدیقی صاحب بار بار خوبصورت ازدواجی زندگی بیان کیے جا رہے ہو، آخر خوبصورت ازدواجی زندگی کہتے کسے ہیں؟ بہنوں اور بھائیوں، خوبصورت ازدواجی زندگی اسے کہتے ہیں کہ میاں بیوی بغیر کچھ کہے ایک دوسرے کے دل کی بات جان لیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر راحت اور سکون محسوس کریں، ایک کو ذرا تکلیف پہنچے دوسرا تڑپ اٹھے، ایک بیمار ہو تو دوسرے کی نیندیں اڑ جائیں، ایک کا دل اداس ہو تو دوسرا غم زدہ ہو جائے، ایک کو بھوک نہ لگے تو دوسرے کی بھوک مر جائے۔ اسے کہتے ہیں خوبصورت ازدواجی زندگی، اور یہ مشکل نہیں ہے، بس دل کے اندر احساس ہونا ضروری ہے۔ بیوی اداس ہے، پاس جا کر بیٹھو، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لو، پیشانی پر بوسہ دو۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا عمل بیوی کا آدھا غم دور کر دے گا۔ ہم دن میں 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، ایک وقت کا کھانا بیوی کے ساتھ کھائیں۔ جہاں ہم 10 نوالے کھاتے ہیں وہاں ایک نوالا بیوی کو ہاتھ سے کھلائیں۔ فارغ بیٹھے ہیں تو کچن میں کام کرتی ہوئی بیوی کا ہاتھ بٹا دیں۔ بیوی کو مدد کی ضرورت نہیں، لیکن احساس بیوی کا شوہر سے تعلق مضبوط بناتا ہے۔ اسی طرح گھر کے کام کرتی ہوئی بیوی کی 2 لفظوں میں تعریف کریں، اس کی خوبصورتی کی تعریف کریں۔ یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ مرد باہر والوں سے تعریف سننے کے لیے ترستا ہے، لیکن بیوی شوہر سے تعریف سننے کے لیے ترستی ہے۔ اور تعریف بیوی کا حق ہے، کیونکہ بیوی بہت سے ایسے کام کر رہی ہوتی ہے جو شریعت نے اس پر فرض کیے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح خواتین سے کہوں گا، غلطی ہو یا نہ ہو، کبھی شوہر سے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے۔ شریعت نے اسے آپ کا شوہر بنایا ہے، شوہر کی عزت، شوہر کا ادب، شوہر کی اطاعت و فرما برداری آپ پر فرض ہے۔ شوہر کی لائی ہوئی چیزوں میں نقص نہ نکالیں، ان کی تعریف کریں۔ شوہر کی صحت، طبیعت اور تھکاوٹ کا خاص خیال رکھا جائے۔ شوہر کو ہر اعتبار سے راحت و سکون پہنچایا جائے۔ اپنے شوہر کو اپنی جنت سمجھا جائے۔ شام کو شوہر کے گھر آنے کا وقت ہو تو خود کو سنوار لیا جائے، پانی لے کر اس کے پاس پہنچیں، بیٹھ کر تھوڑی دل لگی کی باتیں کی جائیں، شوہر کی ضرورتوں اور خواہشات کا خاص خیال رکھا جائے۔ مطلب تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے خوبصورت اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ جن میاں بیوی کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ خوبصورت ازدواجی تعلق کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، تو ان کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ لوگ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ واقعی ان کی ازدواجی زندگی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے خوبصورت اعمال کیے ہی نہیں، کہ یہ سب فلموں اور ٹی وی سیریل میں ہوتا ہے۔ اگر ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر ڈالیں تو معلوم ہوگا دنیا کی سب سے خوبصورت ترین ازدواجی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور وہ اسی لیے کہ آنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اس پر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں بیوی کی مدد کرتے، اکثر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کا کام کرتے،
اپنی بیویوں سے اظہار محبت کرتے، دل لگی کی باتیں کیا کرتے، خوبصورت اعمال کیا کرتے، پانی کے لیے پیالے کو وہاں ہونٹ لگاتے جہاں ان کی زوجہ نے ہونٹ لگائے ہوں۔ بیوی کی نہ صرف صحت اور طبیعت کا خیال رکھتے بلکہ ان کی تفریح کا بھی مکمل خیال کرتے تھے۔ کھیل کود میں بیوی کے ساتھ حصہ لیا کرتے تھے۔ خواتین کو گھر بلایا کرتے تھے کہ عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ ہر اعتبار سے بیوی کی تعریف اور حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ واہ واہ، میں اور میری آنے والی نسلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ مزید کچھ کہوں تو کافی وقت ہو جائے گا، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مکمل بیان نہ ہو سکیں گے۔ ذرا دیکھیں دو جہانوں کے سردار کا کیسا تعلق ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بیویاں جو تمام مومنین کے مائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آنسو پر تڑپ اٹھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تکلیف میں ہوتے خود پر نیند حرام کر لیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو پتھر پر لکیر مانا کرتی تھی۔ ان کے آرام و سکون کے واسطے جتن کیا کرتی تھی۔ ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت و سکون پہنچایا کرتی تھی۔ لہٰذا یہ کوئی فلمی اور ڈرامائی گفتگو نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے، جس سے ہمیں واضح پیغام ملتا ہے کہ عزت، احساس اور پیار میاں بیوی کے رشتوں کو مضبوط اور خوبصورت بناتا ہے، جبکہ انا اور عدم برداشت رشتوں کو تباہ کرتا ہے، رشتوں کو برباد کرتا ہے۔ خدا را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپناؤ اور اپنی زندگیاں خوبصورت بناؤ، دیگر صورت میں تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو اب دیجیے ہمیں اجازت۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری یوٹیوب چینل اسلام کی بیٹیاں کو سبسکرائب کریں